شیروں کے شیر، اللہ کے شیر مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت 12 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ امی المحافظ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبہ کی دیوار کھل گئی اور وہ گویا کسی غیب قوت کے ذریعے اندر گئی اور دیوار بند ہو گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہیں اور 3 دن کے بعد جب باہر آئیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن اور حسین تھی۔ شیر خدا کی پرورش حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ولادت کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور جس کی پرورش کرنے والے خود اللہ کا رسول ہو ان کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی، دشمنوں کے طعنے سہ لیے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس وقت میں حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے نادر روزگار شخصیت ہیں جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی، عبادت و ریاضت میں یکتا ہیں اور فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہیں۔ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہے اور حلم اور آپ کی طبیعت کا خاص فاتح خیبر بھی ہے۔ آپ شہنشاہ خطابت بھی، آپ حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہیں، اس لیے آپ کو مظہر المجائب و خطائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی احادیث بھی موجود ہیں شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں۔ شاگرد امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں جتنے احادیث آپ کی فضیلت میں ہیں اتنے احادیث کسی اور کی صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہونے کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی نے عرش کی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کے بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر شجاعت دیتے رہیں، اپنی شمشیر شغفا سے دشمنوں کے سر قلم کرتے رہیں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ جاؤں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، جبکہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ حضرت علی کی شہادت۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان المبارک میں ضرب لگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز 22 رمضان المبارک کو شہادت